آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ استنبول میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ختم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک وارننگ جاری کی ہے، لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے جس کا جو آخری لفظ ہے وہ ڈوم یا تباہی کا ہے، اور یہ وارننگ انہوں نے طالبان کو دی ہے۔ اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں۔ ہمارے پاس انجینئر خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں، سابق وزیر دفاع مسلم لیگ نواز کی طرف سے، اور شاہد خٹک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے۔ اسی پروگرام میں ناظرین ہم آپ کے سامنے شیر افضل خان مروت کا پوائنٹ آف ویو بھی رکھیں گے، ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے نکلوایا ہے پچھلے چیف منسٹر کو، اور یہ بھی ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ جو نئی ٹیم بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کی، اس میں اتنے لوگ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی پروگرام میں ناظرین پاکستان میں غربت کے مستقبل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی ہے اور ہمیں شہباز رانا جوائن کر رہے ہوں گے، اور اسی پروگرام کے بالکل آخر میں آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو بھی چنی ہے، بہت سارے ویڈیوز میں سے چھان بین کر کے، اور ایک ٹویٹ بھی چنا ہے، بلکہ دو ٹویٹ ہیں، ایک آرٹی ہے اور ایک ٹویٹ ہے، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اگر شاید صاحب میں آپ سے بات کا آغاز کر لوں، یہ فرمائیے گا کہ اب چونکہ معاملہ طے ہو گیا، یہ بات چیت کے ذریعے طے نہیں ہونا، خواجہ آصف کا آپ نے ٹویٹ بھی دیکھ لیا، آپ کے خدشات کیا ہیں کہ بارڈر کے اوپر سچویشن آپ کو کیسے ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، بالخصوص ہمارے ایکسپارٹا یا جو ہمارے مرج ڈسٹرکٹس ہیں، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز ایک طرف ہمارے عام سویلین جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، اسی طرح ہمارے سیکورٹی فورسز کے لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پرائی جنگ ہے جس کے لیے عمران خان صاحب اس وقت کہہ چکے تھے کہ آپ پرائی جنگ کا حصہ نہ بنیں، یہ اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لیکن ایک ٹیلی فون کال کے اوپر جب ہم نے اپنی پالیسی بدلی، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کے پرویز مشرف نے اس جنگ میں کودا اور اتحادی بن گیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسی دور میں کہا کہ آپ ایکسپارٹا مرج ڈسٹرکٹ میں ملٹری آپریشن نہ کریں، آپ ملٹری آپریشن کا آغاز نہ کریں، اس سے نقصان ہوگا، آپ چلے تو جائیں گے لیکن پھر باہر نہیں آ سکیں گے۔ اسی طرح عمران خان صاحب نے ڈرون حملوں کے خلاف وزیرستان مارچ کیا، ڈرون حملوں کے خلاف ہم نے نیٹو سپلائی بند کی کہ جی ڈرون حملے جو ہیں اس میں کولیٹرل ڈیمیجز ہوتے ہیں، اس میں بے گناہ شہری شہید ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے دور حکومت تھا، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، تو نہ کوئی سنگل ڈرون حملہ نہیں ہوا، خیبر پختونخوا بالخصوص ایکسپارٹا میں امن آیا، اور عمران خان صاحب کی جو پالیسی تھی اسی پالیسی کے اوپر ہم نے پورے خیبر پختونخوا اور پاکستان میں ہم امن لے کے آئے۔ اور جب رجیم چینج ہوا، رجیم چینج کے جب ہماری حکومت جا رہی تھی، پی ڈی ایم کی حکومت کو لایا جا رہا تھا، تو اسی دوران یہ سیٹلمنٹ کی باتیں جو تھی یہ شروع ہو گئی۔ ان کیمرہ بریفنگز ہوئی جس میں اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی انہوں نے پارلیمان کے 70-80 ممبران کو، پولیٹیکل جماعتوں کو بریف کیا اور انہوں نے سیٹلمنٹ کی بات کی، لیکن اس وقت ہماری حکومت نے اس سیٹلمنٹ کی ایشو کو ریجیکٹ کیا۔ عمران خان صاحب گئے افغانستان، وہاں کی جو حکومت تھی گو کہ وہ پرو پاکستان نہیں تھی، لیکن ہم نے ان سے بات چیت کی، اور کرتے کراتے آج نوبت اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچ رہا۔ اگر آپ اللہ کرے آپ افغانستان کے اوپر کوئی اٹیک کرتے ہیں تو یہ بارڈر پہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا خیبر پختونخوا کے اوپر۔ اس کا دیکھیں فارمولا کیا ہے، شاہد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو اگر یہیں پہ رک جائیں جہاں پر آپ نے فرمایا تھا کہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اس کی وضاحت ہم آپ سے 1 منٹ میں لے لیتے ہیں۔ آپ نے سیاق و سباق اس کا بیان کیا، میں ذرا خرم صاحب کو اسی نقطے پر لے کے آنا، کیونکہ آپ کے ساتھ ہی ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے تو آپ بالکل بات کیجئے گا۔ جی گو اہیڈ جی لیجئے، بتائیے۔ صرف عمران خان صاحب کی، ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت کی یہ خواہش ہے کہ ایک ڈیلیگیشن بنایا جائے جس میں چیف منسٹر ہمارے خیبر پختونخوا کے 40-50 بڑے جو ہمارے عمائدین ہیں، جو ہمارا جرگہ سسٹم ہے، جو ہمارا قبائلی سسٹم ہے، ہمیں جا کے ان کے ساتھ افغانستان میں ان سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے سامنے اپنے خدشات رکھنے چاہیے کہ جن لوگوں کو آپ نے افغانستان میں پناہ دی ہے وہ پاکستان کے اوپر اٹیکس کرتے ہیں۔ جب آپ ان سے یہ چیزیں کریں گے، دیکھیں ہمارا جرگہ سسٹم جو ہے یہ بڑا مضبوط ہے، اس کو آپ لائٹ نہ لیں، جو فیصلے آپ کی عدالت تو نہیں کر سکتے، جو مسئلہ آپ کی ترکی، کیونکہ میں بات کا آغاز آپ کی تجویز سے کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی تجویز سے ہی کریں، آپ کی تجویز سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور دوبارہ اس تجویز کے مختلف خط و خال پہ آپ کے پاس ہی آؤں گا۔
یہ مناسب ہے کہ ایک اور موقع دینا چاہیے. استنبول میں ٹاکس ہوں گی, دوحہ میں ٹاکس ہو گئیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خدشات ہیں, حکومت ان کی موجود ہے, ان کا ایک بیانیہ ہے اس کے ماضی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا ہے؟ ایک بڑا نازک وقت آ گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں رہنے والے میرے بھائی اور بہنیں جو ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی لسانیت اور ایتھنک آئیڈینٹی اہم ہے یا پاکستان کا ملک. کیونکہ وہ سارا آرگومنٹ کہ آپ ایک لامحدود نرم طریقے سے ان سے گفتگو کرتے جائیں وہ اسی پر بیسڈ ہے کہ دیکھیے 17 قبائل ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, ہمارے تاریخی رشتے ہیں. لیکن پوائنٹ اب ایک جگہ پہ ڈیسیژن پوائنٹ آ گیا ہے کہ اپنے ملک کو ترجیح دینی ہے یا آپ نے جو قبائل بڑے عرصے سے کھیل رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے کیا جو وردی والے ہمارے بھائی جو ہیں افسر بھی اور جوان بھی جو شہید ہو رہے ہیں ان کا خون ناحق ہے کہ وہ تو شاید خٹک صاحب نے کہا کہ وہ تو اس کو اگنالج کرتے ہیں, وہ کاسٹ میں اس کو لے کے آتے ہیں, اگنالج کر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کیسے ہوا پھر؟ وہ نہیں ہونا چاہیے, ہم سب کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہاں سے ایک ڈٹرمنڈ حملہ پاکستان کے اوپر ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلکہ دو باتیں, ایک تو یہ کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی نمائندہ حکومت ہے, تو لہٰذا یہ کوئی حقوق کی جنگ تو نہیں ہو رہی نا کہ جی میرے پاس حقوق نہیں ہے, حقوق سارے یہ لے گئے ہیں زبردستی. دوسرا یہ ہے کہ اب وہ پردہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان میں موجود ہے. دیکھیے پہلے آرگومنٹ کیا تھا, میں یاد کرنا ہے, امریکہ افغانستان میں موجود ہے, تحریک طالبان افغانستان میں ان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے, پاکستان آرمی پہ یہ اس لیے حملہ آور ہوئے تھے, آرمی پبلک اسکول پشاور میں 150 بچوں کے سروں میں اس لیے گولیاں ماری انہوں نے بقول جو ٹی بی پی کے کہ جی چونکہ پاکستان آرمی امریکہ کی سپورٹ کر رہی تھی. یہ آرگومنٹ تھا نا. اب وہ آرگومنٹ نہیں ہے, پھر کیا آرگومنٹ ہے؟ یہ کس چیز کو لے کر چل رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں کس چیز کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں نا؟ جی میں بڑا واضح کروں گا کہ ہماری جو یہ تناؤ بھی ہے اور یہ جو جنگ ہے یہ افغانستان سے نہیں ہو رہی, اصل میں ہندوستان سے ہو رہی ہے, اور وہ پروکسیز ہیں اس وقت ہندوستان کے, کیونکہ ہندوستان ان کو فائنانس کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, ان کا انٹرسٹ ہے کمرشل انٹرسٹ کہ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد ہے, اور اس میں پاکستان کی طرف بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں جن کا انٹرسٹ ہے کہ یہ سرحد کبھی ٹھوس نہ ہو. ٹھیک, اس میں سمگلنگ کے, اس میں نارکو ڈرگز کے اربوں ڈالر سالانہ کے انٹرسٹس انوالو ہیں. افغانستان کی جو سدرن بارڈر ہے ہمارا بلوچستان کے ساتھ, وہاں بھی. تو لہٰذا یہ دو وجوہات ہیں جس کی اب وہ جو تھی نا جی جہاد, کیا طاقت جو ہے جب وہ دہشت گردی کریں گے تو ہمارا جواب بڑا سخت آئے گا, یہی ایک راستہ ہے, یا آپ اس کے متوازی ایک چھوٹی سی کھڑکی ڈائلاگ کے ذریعے, جس کا شاید خٹک صاحب نے ذکر کیا, کھڑکی ہمیشہ کھلی ہوتی ہے, لیکن پاکستان نے پورا اہتمام حجت کیا طلعت صاحب. نمبر 1, ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لے گئے, ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیو صادق خان چلے گئے جو بائی لیٹرل تھا. پھر ابھی چند ہفتے پہلے چائنا کے ساتھ ٹرائی لیٹرل بھی ٹرائی کیا گیا. اس کے بعد ہم نے ماسکو میں ملٹی لیٹرل ہوا, تمام خطے کی جو طاقتیں تھیں وہ اکٹھی ہوئیں. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ جو ہیں وہاں سے اڑ کر سیدھا ہندوستان کی باہوں میں جا کے جو ہے وہ چلے گئے. تو لہٰذا ان کے جو انٹرسٹ ہیں, دیکھیے ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہے. ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ جب امریکہ نے اس صدر ٹرمپ کے آنے سے ان کی فنڈنگ کر دی ہے, میں کیا سرائی کر رہا ہوں کہ اس کو ریپلیس ہندوستان نے کی. اوکے شاہد صاحب, اگر میں اس بات کو آگے لے کے چلوں, ہمیں ترکا بدر کی جواب بھی آپ دے سکتے ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا اس کے اوپر غور کیجیے گا کہ افغانستان کے اندر کے حالات جو ہیں وہ معروضی حالات تبدیل ہو گئے ہیں. یہ واقعتاً کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے ایک منظم پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور صرف جس کا تعلق طالبان کی اپنی خاص طریقہ کار سے نہیں ہے, ٹی ٹی پی سے نہیں ہے, ہندوستان وہاں پر موجود ہے. ہم نے حالیہ جنگ میں دیکھا اسرائیل کا انفلوئنس کتنا زیادہ تھا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم روایتی طریقے سے ان سے بات کریں تو ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ معاملات بھی روایتی ہیں, لیکن جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں روایتی معاملات نہیں ہیں, یہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئے ہیں. طلعت صاحب یہ دیکھیں, یہ جو پراکسی کی ہم رٹ لگائے بیٹھے ہیں کہ جی فارن ایلیمنٹس ہے, وہاں سے یہ ہو رہا ہے, بلوچستان میں بھی ہمارے پاس یہی بہانہ ہے کہ جی فارن ایلیمنٹس ہے, فاٹا میں بھی ہمارے پاس یہی بہانہ ہے کہ جی فارن ایلیمنٹس ہے. پھر ہم کیا کر رہے ہیں اگر فارن اتنے پراکسی وار ہمارے ساتھ کھیلیں؟ دیکھیں اس کو ہم نے بڑے طریقے کے ساتھ, دیکھیں افغانستان ہمارا پڑوسی مسلمان ملک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی دشمن ہے. ہم ان کے ساتھ
جب طریقے کے ساتھ بات کریں گے. دیکھیں ہمارے پختونوں کی اپنے روایات ہیں. آپ نے تو مذاکرات کیے ہیں وہاں پہ ترکی میں یا جہاں پہ بھی آپ لوگوں نے کیے. کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو یا کہ نمائندہ لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا؟ ہمیں تو صرف خواجہ آصف کی ایک ٹویٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جی حملہ کر دیں گے, دوسرے دن بعد دوبارہ ہوتا ہے کہ جی حملہ کر دیں گے. ہمیں تو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے ان سے کیا بات کی ہے, انہوں نے کیا بات کی ہے. جب آپ ہمیں ٹیبل کے اوپر یہ چیزیں لائیں گے, ہم اپنی سجیشنز دیں گے آپ کو. دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک پائیدار امن آئے. اچھا یہ فرمائے گا, میں ساتھ ایک سوال اور بھی جوڑ دیتا ہوں کہ اب یہ معاملہ صرف دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی سرزمین پر آپریشن کا نہیں ہے, یہ ان پناہ گاہوں کو ٹھکانے لگانے کا ہے جو بارڈر پار موجود ہیں. کیونکہ ماننا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی جڑیں, اس کی پلاننگ, اس کا انفراسٹرکچر سارے کا سارا افغانستان کے اندر موجود ہے. تو آپریشنز پر تو ہم بحث کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر تو آپ کو ایگری کرنا چاہیے, یہ ایک تجویز ہے آپ کے لیے کہ بارڈر سے جو شورش ہو رہی ہے اس کو ذرا ہمیں سیپریٹ کرنا چاہیے جو پاکستان کے اندر ہمیں آپریشن کرنے پڑ رہے ہیں دہشت گردوں کی وجہ سے. طلعت صاحب آپ خیبر پختونخوا سے تعلق نہیں رکھتے. آپ ایسا کریں, اپنا کیمرہ اٹھائیں, آپ جائیں ہمارے مرج ڈسٹرکٹس میں, آپ لوگوں سے سوال پوچھیں. جب تک اعتماد سازی نہیں ہوگی, جب تک آپ اپنے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے, ان کو بٹھائیں گے نہیں, ان کی تنقید نہیں سنیں گے, جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ اس کا حل دے ہمیں. دیکھیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کون نہیں تیار؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کا خاتمہ ہو, ایک دیر پا امن آئے. اس کا حل ہے, ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, ہم آپ کو سلوشن بھی دیں گے, ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف, لیکن طریقہ کار ہمارا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صوبہ ہمارا ہے, لوگ ہمارے ہیں, اور یہ ڈرون حملے, یہ جٹ بمباریاں, یہ خیبر پختونخوا کی کسی بھی شہری کو قابل قبول نہیں ہے. اوکے گو اہیڈ. خیبر پختونخوا کے 12 سرحدی اضلاع میں صوبائی حکومت جو 13 سال سے ایک جماعت کی ہے اس کی ریٹ نہیں ہے. اور اس کی ریٹ اس لیے نہیں ہے کہ جب طالبان نے ان کو چیلنج کیا, انہوں نے ان سے لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ بزدلانہ مصالحت کی. دیکھیے خیبر پختونخوا کے رہنے والے 4.5 کروڑ میرے بھائی اور بہنیں ہیں نا, وہ میرے بھی لوگ ہیں, صرف ان کے لوگ نہیں ہیں. میرا بھی ان کے اوپر کلیم ہے کہ وہ میرے پاکستانی بھائی اور بہنیں ہیں. ان کو جب پروٹیکشن کے لیے, ان کے تحفظ کے لیے صوبائی حکومت پیچھے ہٹ گئی کہ ہم تو, اور آپ کو پتا ہے علیم ان گنڈاپور صاحب تو آن ریکارڈ ہیں کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے. جب صوبائی حکومت پیچھے ہٹی ان کے تحفظ سے, اس نے کہا کہ ہم نے تو ان سے نہیں لڑنا, اور طالبان وہاں آ گئے ہیں, تو وہ جو لوگ ہیں ان کو تحفظ چاہیے, اور تحفظ ان کی حکومت پرووائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لہٰذا وہ طالبان کے ساتھ ان کو جو ہے ان کی جو بھی وہاں گورنمنٹ ہے یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اب اگر ہمیں اس سے نکلنا ہے تو ضرور آپ پروسیس کریں, لیکن پروسیس یہ کرنا ہے کہ اگر یہ ان علاقوں کے نمائندہ ہونے کے دعوے دار ہے تو پھر آ کر وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں کہیں کہ جناب یہاں یہ گراؤنڈ پر سچویشن ہے, ہمیں ادھر بات کرنی ہے, ادھر لڑائی کرنی ہے. وفاقی حکومت خود بھی تو ان کے ساتھ جا کے بیٹھ سکتی ہے نا, وہ کیوں جی تو ہم تو ہر وقت تیار ہیں بیٹھنے کے لیے, لیکن آگے سے کیا جواب آتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہمارے نوجوان یوتھ آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو ماریں گے. جواب تو یہ آ رہا ہے. اگر سنجیدگی دکھائیں تو ہم تیار ہیں. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ کور کمانڈر سے ملنے کے لیے بانی چیئرمین کی اجازت نہیں چاہیے, لیکن کابینہ بنانے کے لیے اجازت چاہیے. اور بار ایسوسی ایشن کو پتہ نہیں 42 کروڑ روپے دیے ہیں, چونکہ 2 دن بعد بار کا الیکشن ہے. 42 کروڑ دینے کے لیے جو ہے بانی چیئرمین کی اجازت نہیں چاہیے جو حکومت کا حصہ ہے, لیکن یہ کہ جناب کابینہ بنانے کے لیے, کیونکہ ٹیکنیکلی طلعت صاحب پچھلے 13 دن غالباً ہو گئے ہیں, 14 دن خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ موجود ہے لیکن حکومت موجود, آئینی حکومت موجود نہیں, جو آئینی کابینہ سے حکومت کابینہ سے بنتی ہے. تو لہٰذا ان کے جو کام کرنے والے ہیں وہ, ہم ابھی بھی اس معاملے میں کہ اگر کوئی امن سے رستہ نکلتا ہے تو ہم تیار ہیں, لیکن یہ ان کا رستہ بزدلانہ مصالحت کا رستہ ہے, نیگوسیشن کا راستہ نہیں. اور نیگوسیشن میں پھر کہوں گا ہم نے بار بار اس کی پوری کوشش اہتمام حجت کر کے دیکھا ہے, اور یہ بات بھی ہوئی ہے. دیکھیے جب ہمارے وزیر خارجہ تشریف لے گئے اور صادق خان صاحب, سمجھنے کہ ہم نے پشتوں میں بھی بات کی ان سے نا, جو کہتے ہیں کہ سمجھ آ جائے, سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ طالبان ہمیں اب کلیئر ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے وہ حکومت میں آئے ہیں وہ انتشار اور تشدد کے سوداگر ہیں.
وہ ان کا جو پروسیس ہے، بس انہوں نے 3 کمٹمنٹس کی تھی دوحہ ایکارڈ میں، جس پہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ جی براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہوگی، نہیں بنی. انہوں نے کہا خواتین اور مائنورٹیز کے رائٹس ہوں گے، نہیں ہوں گے. اور امریکہ سے بھی کمٹ کیا تھا کہ افغانستان کی سرحد دہشت گردی کے لیے نہ کوئی دہشت گرد آئے گا، تینوں میں کرنے میں ناکام ہوا. اچھا ذرا میں اگر واپس جاؤں شاہد خٹک صاحب، I'm sure آپ رسپونڈ کریں کچھ باتوں کو، لیکن میرے سوال کے اوپر پلیز فوکس اگر رہے تو زیادہ بہتر ہے. سوال میرا یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہم خود انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہم سے مشاورت کریں. مشاورت کے اوپر تو اس حد تک اتفاق رائے ہے کہ مشاورت ہونی چاہیے آپ سے، لیکن جو آپ نے تجویز پیش کی کہ جرگے کے ذریعے آپ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ذرا مجھے خد و خال اگر آپ سمجھا دیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. سپوز کریں کہ حکومت آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے آپ اپنے تئیں کوشش کر کے دیکھ لیں، تو اس کی شکل کیا ہوگی یہ جانتے ہوئے کہ 14 دن گزرنے کو آئے ہیں اور آپ نے اپنی ابھی کابینہ بھی وہاں پر نہیں بنائی. تو جرگہ بنانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، طالبان سے انگیج کرنا، اس میں تو بڑا وقت لگ جائے گا. دیکھیں ابھی اگر میں اس کی تھوڑا سا پاسٹ پہ جاؤں، جو خرم دستگیر صاحب فرما رہے ہیں، طالبان کو بنانے والا کون؟ ضیاء الحق. اور ضیاء الحق مسلم لیگ نون کو بنانے والا کون؟ ضیاء الحق. دونوں کی سملیرٹی ہے. نمبر 3، آپ اگر شہباز شریف کی، رانا ثناء اللہ کی آپ بادی کی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی طالبان ہمارے بھائی ہیں، اٹک پار نہ آئیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں. اور اسی طرح یہاں پہ ان کی ابھی جو اپوزیشن لیڈر ہے خیبر پختونخوا میں ہے تو فارم 47 کے وہ بھی عباد، آپ ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. 2 دن پہلے اخبار کے اندر اتنی بڑی سرخی لگی ہوئی تھی کہ جی آپریشن کی منظوری جو ہے یہ صوبائی حکومت نے دی ہے. آپ ایسا کریں کہ انہی کی مسلم لیگ نون کے کسی بھی پولیٹیکل بندے سے جو اس وقت ایوان کا ممبر ہو، یہ جو باتیں فرما رہے ہیں ان کو کہہ کہ یہ تقریر کر دے صوبائی اسمبلی میں کہ فلور کے اوپر میں ان کو مان لوں. دیکھیں جب آپ کو نہیں پتہ ایک چیز کا تو آپ اس میں کیوں آپ ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں تو آپ کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. خیبر پختونخوا نے تو آپ کے لیڈر نواز شریف کو بھی ریجیکٹ کیا تھا. تو ادھر کے فیصلے تو ہم کریں گے کیونکہ ہم یہاں کی نمائندہ جماعت ہیں، ہمارے نظریے کو، ہماری سوچ کو لوگوں نے ووٹ دیا. دیکھیں امن و امان کی صورتحال ان لڑائی جھگڑوں سے، ان آپریشنوں سے آپ کی بہتر نہیں ہوگی. میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ہوگی کیسی؟ اس کا بھی سلوشن ہے. اگر وفاقی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم ان کو پہلے جو طریقہ ہمارا ہے وہاں پہ وفد بھیجے. وفد میں آپ علماء کرام کو ڈالیں، آپ امام دین کو ڈالیں. آپ ہمارے خیبر پختونخوا میں 15 20 25 30 ایسے مشران موجود ہیں جو وہاں پہ جا کے جب ان سے بات کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے سامنے کون بیٹھے ہیں. جب آپ ان سے بات کریں گے، ان کو آپ ثبوت دیں گے، آپ ان سے کہیں گے کہ جی آپ کی سرزمین ہمارے سرزمین کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، آپ لوگوں کے ادھر آنے سے یا آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہماری ایکس پارٹا یا جو مرج ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں بے گناہ، آپ لوگوں کی وجہ سے جرگے ہمارے کو بچے پڑ رہے ہیں. شاید صاحب جب لیڈ امن کون ہوگا، کرے گا؟ اس کا مشیر اعظم کون ہوگا؟ اس کو لیڈ کون؟ چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہی کرے گا اس کو لیڈ. ٹھیک، چیف منسٹر صاحب اس کو لیڈ کریں گے. میری صرف استدعا ہے کہ بجائے یہ چلے، ضرور اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور ابھی دیکھیے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کیا کبھی بھی یہ طالبان، اب میں دوسرے الفاظ استعمال نہیں کروں گا، جن سے بھی ان کی نیگوسیشن ہوئی ہے، کیا انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے؟ نہیں کی. امریکہ سے نہیں کی، پاکستان سے نہیں کی. اور آنے والے دنوں میں ہم جاننا چاہتے ہیں، دیکھیے انہوں نے جو یہ ایک اور گیم ہوئی ہے افغانستان کی ہر حکومت کی طرح کہ جب بھی انہوں نے اپنی ڈومیسٹک لیجیٹیمیسی بڑھانی ہوتی ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ڈیورنڈ لائن کا معاملہ جو ہے نا کھڑا کر دیتے ہیں اپنی جو ہے نا اندرونی حمایت حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے بھی یہی کیا ہے. تو لہذا پاکستان کا مفاد، دیکھیں طلعت صاحب بڑا باٹم لائن ہے، ایک جملہ ہے کہ بھئی ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اچھا کہ آپ اس کے اندر اپنی سرزمین پہ ان کو کوئی سزا دیں، ان کے کیمپ تباہ کریں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ نہ ہو. دیٹ از اٹ. باٹم لائن یہ ہے. ہم ان سے کوئی پینل جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے. یہ بات بھی وہ ان رائٹنگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے ایک اگریسو سٹینس لیا ہے. کیونکہ یہ ضرور ہے کہ یہ تو کہتے ہیں نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے ان علاقوں میں کہ بارڈر کی آخری انچ تک جو پاکستان کی سرزمین ہے اس کی خود مختاری پاکستان کے پاس ہے، اور آپ کے پاس اتنی خود مختاری ہے جتنی کہ آپ دفاع کر سکتے ہیں. اچھا، I have to leave it there. شاہد صاحب آپ جب اسلام آباد تشریف لائیں تو ہم چاہیں گے آپ اسٹوڈیو میں بھی آئیں، اور ہم چاہیں گے کہ اس معاملے کو ہم مزید آگے لے کے جائیں اور اس کو ڈیولپ کریں، اس آرگومنٹ کو کہ جو وفاق نے کام کرتا رہے،
جو پالیسیاں بنی وہ بنتی رہیں، لیکن کے پی حکومت کی مشاورت کے ساتھ آپ اگر کوئی اور میکانزم بنا سکتے تو اس کو بھی آزمانا چاہیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بارڈر سیکیور کرنا ہے اور امن قائم کرنا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، پروگرام ہمارا جاری۔ یہ دور گالم گلوچ کا ہے اور ٹرولنگ کا ہے۔ سب کی ٹرولنگ ہوتی ہے، بعض کی زیادہ ہوتی ہے، بعض کی کم ہوتی ہے، لیکن بہت کم، شاید پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے ٹرولز کو کھڑے ہو کے بتایا ہو کہ میں تمہیں آڑے ہاتھ لوں گا اور ساتھ ہی میں ایک تم سے بڑی ٹیم بناؤں گا، اور ٹیم عموماً ہوتی ہے 11-12 کی، 15 کی، 16 کی۔ شیر افضل خان مروت صاحب جو ہیں رکن قومی اسمبلی، وہ 1000 لوگوں کی ٹیم بنا رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ٹیم پر آنے سے پہلے یہ آپ کا ایک سٹیٹمنٹ چل رہا ہے جی، بشرا بی بی نے علی امین گنڈا پور کو پیغام پہنچایا کہ کس طرح اونچی آواز میں میرے سامنے باتیں کرتے تھے، اب کیا پوزیشن ہے؟ شیر افضل مروت، یہ آپ کا بیان ہے؟ میرا بیان ہے۔ تو یہ بشرا نے نکلوایا علی امین کو؟ جی ہاں۔ تو یہ جو نیا چیف منسٹر ہے بشرا کا بندہ ہے؟ مراد سعید اور بشرا بی بی دونوں کی حمایت سے آئے ہیں۔ تو اب یہ صوبہ مراد سعید اور بشرا بی بی کے بندے کے پاس ہے، آپ کے بیان کے مطابق؟ میرے خیال میں کسی زمانے میں علی امین خان بھی انہی کی پسند کا تھا۔ کسی زمانے میں اس کا زمانہ بدل گیا، جی ہاں۔ چیف منسٹر بدل گیا، تو یہ بھی بدل جائیں گے کیا؟ یہ شریف آدمی ہے۔ علی امین خان میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، شرافت، عزت، وقار سے بات کرو تو سر پہ بٹھاتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مطلب غصہ کرے یا توہین کرے، یہ میں نے دیکھا ہے نا اس کو قریب سے، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ الٹا ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے اگر یا تو خودداری سے رہنا ہے، وقار کے ساتھ جینا ہے، اور یا پھر آپ نے لوگوں کے پیچھے جوتے اٹھا کے چلنا ہے، تو وہ سٹف تھا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے میں نے تو 8-9 ماہ قبل ہی کہا تھا۔ میرے پروگرام میں بھی آپ نے بتایا جی ہاں، یہ ہونے والا۔ بالکل۔ اچھا چلیں، اب آپ نے تیسرا طریقہ اپنایا، تو آپ وقار سے بھی جینا چاہ رہے ہیں اور ساتھ مار بھی لگانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اس ٹریگر کیا کیا؟ ٹرولنگ آپ کی آج سے نہیں ہو رہی، بہت عرصے سے ہو رہی ہے، اب کس چیز نے ٹریگر کیا؟ اب بہت زیادہ ناقابل برداشت ہوگی کیا؟ میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیے میں تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہر پارٹی سے لڑا، اس دور میں لڑا جب کوئی ان کے لیے بولنے والا نہیں تھا۔ میں نے جن کی میں نے تضحیق کی، میاں صاحبان کی، مولانا صاحب کی، اور پتہ نہیں کسی بھی مخالف کو میں نے چھوڑا نہیں، بخشا نہیں، اور نہ عدالتوں کو بخشا، نہ قاضی عیسیٰ کو بخشا، نہ الیکشن کمیشن کو، سب کے لیے ان کی آواز بن کے۔ اور بہت سارے صحافی حضرات جو ہیں وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ کوئی انتہائی بدتمیز آدمی ہے، لیکن وہ بدتمیزی میری ساری ہوتی تھی پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالا، پارٹی نکالنے کے بعد دوسری دفعہ نکالا، جب دوسری دفعہ بھی ورکر نے جلسوں میں نعرے لگائے کہ، تو پھر انہوں نے اب یہ سوچا کہ اب تیسری دفعہ نکالا ہے، لیکن ورکر کے لیے انہوں نے میری کردار کشی شروع کر دی۔ دنیا جہان کا کوئی ایسا الزام، ایسی گالی ہے ہی نہیں جو انہوں نے مجھ پہ نہیں آزمائی ہو، اور یہ ایسے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں جن کی طرف تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ شاید یہ مجھے بچائیں گے۔ اب ہوا یہ کہ کوئی اختتام ہوتا ہے کسی چیز کا، انہوں نے کیا، یعنی اگر ہم کوئی فوت ہو گیا اس کی ہم نے مغفرت کی دعا بھی لگا دی نا، تو نیچے سے ان کی گالیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا، اور کرواتے کون ہیں؟ کرواتے جو ہیں 1-2 لوگ یہاں جو اڈیالہ میں خان سے ملتے ہیں، اور 3-4 یعنی اب ان کو صحافی کہنا بھی صحافت کی توہین ہے، یعنی ڈاکٹر محیط پیرزادہ، شہباز غل، اس کے علاوہ گل نہیں، غل مجھے پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، گل نہیں، وہ میں نے وہ ہم سارے لوگ اب اس کو غل کے نام سے جانتے ہیں، جب سے اس نے فیض کو خان کے موبائل فون پہنچائے تھے نا، اور اس کے علاوہ صابر شاکر اور عمران ریاض، یہ 4 لوگ جو ہیں نا، انہوں نے الائنس بنائے ہوئے ہیں بہت سارے اور گندے لوگوں سے، اور یہ پی ٹی آئی کے نام پہ پی ٹی آئی کا بیانیہ بناتے ہیں۔ یہ تو 4-5 ہے، تو 1000 لوگ کیوں آپ امپلائے کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی پراکسیز ہیں ہزاروں میں ہیں، اور یہ وہ بیچارے جو ہیں پی ٹی آئی کے ورکر تھے، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ان کے اصل کبھی چہرے کیا ہے، اور یہ آئے دن مجھ پہ ویلاگ کرتے ہیں۔ یعنی آج یہ غل صاحب نے مجھ پہ کہا ہے
کہ جی آپ اس کے پرانا چہرہ دیکھیں، اس کا نیا چہرہ دیکھیں کہ اس نے سرجری کرائی ہے. اپنی باجی کا بھی ذکر کیا مارا خان کا کہ پہلے اس کی باجی تو نہیں ہے، ہاں جی اس کی باجی تو نہیں ہے. نہیں، مہرا خان انتہائی آؤٹ اسٹینڈنگ ایکٹریس ہے ہماری انڈسٹری کی. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی باجی نہیں ہے وہ، کیونکہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایکٹریس ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی آپ نے طنزاً جملہ پھینکنا نا. نہیں کوئی رشتہ داری ہوگی جو اس کا انہوں نے ذکر کیا. ٹھیک ہے. اور میں تو مہرا خان کو تو میں پسند کرتا ہوں. میں تو ونڈرفل ایکٹریس. شی از اے ونڈرفل ایکٹریس. پتہ نہیں اس بیچاری کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن کہا کہ جی اس کو چھوڑے، اصل تو یہ ہے. تو مطلب یہ ان کے پاس اب لوگوں کو بتانے کے لیے میرا چہرہ ہی رہ گیا ہے. لاکھ یہ دشمنیوں کے باوجود بھی ان کو پتہ ہے کہ ان کی ویورشپ نہیں چلنی ہے مروت کے ذکر کے بغیر. آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نے کیا کیا، اب یہ گالیاں دینا اور وہ بھی لاگے کرنا، اے آئی کا استعمال کرنا. تو اب میں نے 1000 لوگ مانگے، 1800 لوگوں نے رجوع کیا. 1800 نے اپلائی کر دیا، رجوع کر دیا. رجوع کر لیا. اب ہم ان کو یہ کر کے میں نے انشاءاللہ اب تہیہ کیا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ دوں گا. گالی کس قاطع میں ہم برداشت کریں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا 800 لوگوں کا کام یہ ہوگا جو گالم گلوچ کرتے ہیں وہ جناب علی ان کی طبیعت صاف کریں. نہیں، طبیعت صاف کیسے کریں؟ طبیعت صاف اس طرح کریں نا کہ گالم گلوچ میں بہت زیادہ گالیاں نہیں ہو جائیں گی جب 800 نکالیں گے. نہیں جانا چاہو کہ تو پھر گالیوں کا مقابلہ نہیں ہوگا. ہم تو بڑے دلیل منطق سے ان خبیثوں کو اشکارا کریں گے. کون کو دکھائیں گے کہ یہ سوشل میڈیا کو گندا کر رہے ہیں. صحیح. انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیا ہے. کبھی عجیب سی تصاویر بنا لیتے ہیں. انسانیت جو ہے وہ بے توقیری کرتے ہیں. اے آئی کے لوگوں سے بھی 15 لوگ جو ہیں میری آج ان سے بات ہوئی جو یہ کام کر سکتے، اور یہ سب والنٹیئرز ہیں. اچھا، میں یہی پوچھنے والا تھا کہ باوسائل آپ ہوں گے، اگر 1000 بندہ آپ کے لیے کام کرے تو وسائل آپ کہہ رہے ہیں یہ والنٹیئرز ہیں، رضاکارانہ طور پہ کام کریں گے؟ میرا خیال ہے اس میں 8-10 لوگوں کو تو شاید مجھے سیلری دینی ہوگی، لیکن وہ میرے لیے سیلری کوئی ایشو نہیں ہے. میرے ابھی بھی اللہ کے فضل سے میرے ساتھ تقریباً 250-300 سے زیادہ لوگ میرے بہت سارے بزنسز میں کام کر رہے ہیں. اچھا ذرا اس پہ آئیے گا. آپ نے پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کیا کیونکہ اس وقت ان کو ڈیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ نے وہ باتیں بھی کی جو آپ عموماً اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتے تھے پارٹی کے بیہاف پہ. یہ لوگ بھی یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ شیر افضل خان مروت ہماری جماعت سے ہٹا ہوا ہے، ہم پر تنقید کرتا ہے، تو ہم پارٹی کو بالواسطہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو ہم بھی بعد میں یہ کہہ دیں گے جی کہ ہم تو گالیاں نہیں نکال رہے تھے، پارٹی کے لیے کر رہے تھے، یہ پارٹی کی وجہ سے ہم گالیاں نکال رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہم بدتمیزی پارٹی کی وجہ سے کر رہے ہیں. بات یہ ہے کوئی ادھر آئے نا اور گالی تو نکال دے تو پھر جو ہے میرے پاس قانونی راستے بھی ہیں اور ہمارے رواج کے مطابق بھی راستے ہیں، اور کوئی جرت تو کر دیں. لیکن یہ سارے یعنی ایک ہیں افضل اے راجہ اور ایک بوبک ہیں کہ ببوک ہے. یہ لوگ کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہے اور ٹائی اور پینٹ اور یہ تصاویر لگا کے ایسی غلیظ زبانیں، اور یہ 1.5 سال سے کر رہے تھے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو آپ دیکھتے کیوں نہ دیکھا کریں؟ میں تو نہیں دیکھتا ہوں نہ ہی دیکھا کریں نہ ہی سنا کریں. ان کو کون جانتا ہے؟ وہ تو اب آپ کے منہ سے ٹی وی چینل کے اوپر یا اپنی پریس کانفرنس سے جب ان کے نام جائیں گے تو یہ اور مشہور ہوں گے. سو مروت صاحب کیا ہو رہا ہے، یہ آپ جتنا ان کو ریئیکٹ کریں گے اتنے ہی وہ مشہور ہوں گے، اتنے ہی وہ پیسے زیادہ بنائیں گے. سو ان اے وے آپ جب رسپونڈ کریں گے تو آپ ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو، اگنور کر دیں، چھوڑ دیں. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ اگر مسلسل یہ آپ کی ٹرولنگ ہو نا ہر چیز میں. اب میرے بچے، میرے بھتیجے، بھانجے، میرے رشتہ دار سب جوان ہیں، وہ کوئی نہ کوئی تو دیکھ کے ریئیکشن کر دیتا ہے نا. تو لہٰذا اب میں نے انہی سب کو اس ٹیم میں بھی شامل کیا ہے. یعنی 400 سے 500 لوگ تو میں نے مروت اس میں ایڈ کیے ہیں، اور وہ سارے میرے مطلب ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کے لیے میں موبائل بھی یہ کر رہا ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ میں نے یہ سوشل میڈیا ٹیم میں پہلے بھی بنا رہا تھا. جب میں پی ٹی آئی میں تھا نا تو یہ فتنگر لوگ اس وقت بھی میرے مخالف تھے. پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا میرے خلاف ہوا کرتا تھا. گالی دو گے، گندی بات کرو گے، تذلیل سے بات کرو گے. یہ قوانین کا تو مجھے علم ہے نا کہ قوانین مجھے کتنا حق دیتے ہیں اور کتنا مجھے علم ہے کہ آپ کو لیگل باؤنڈریز کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیگل باؤنڈریز کا پتہ ہے. باقی بات یہ ہے کہ جھوٹ ان کی زبان کا ہنر ہے اور عمل ان کا فتنہ ہے.
بدزبانی، بد کلامی، کوئی ایک آپ بتا دینا کہ ایکسیپشن ہو، دلیل سے بات کرتا ہو، منطق. یہ آپ ویلاگ سنے عمران ریاض کے اور شہباز غل کے. کیا کبھی آج وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی آج شہباز شریف کی ہم نے چترول کرنی ہے، آج ہم نے علی امین خان کی کرنی ہے، آج ہم نے فلاں کی کرنی ہے؟ ہر وقت ہر انسان کی طبیعت، یہ فرشتے، یہ بزرگ، یہ برگزیدہ ہستیاں یہی تھی جو ایجنسیوں سے میل ملاپ کر کے. آپ کو پتہ ہے یہ دونوں اور یہ جو ڈاکٹر محیط پیرزادہ ہیں، یہ تو باقاعدہ ایجنسیوں کے اس پہ ٹیکے لیا کرتا تھا. اس کا اپنا کبھی فیل تو کیمرے نے کیپچر کیا. میں قسماً کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان دونوں کو، عمران ریاض اور شہباز گل کو 18 میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد فیض نے ان کو متعارف کرایا. اور پھر کیا بنے؟ اسکوٹر کاواساکی پہ چلنے والا یہ عمران ریاض آج جناب علی چکوال میں ارب کی جائیدادیں ہیں اور کروڑوں روپے جو ہیں یہ جھوٹ بول کے بناتا ہے. اور بنا ہوا ہے کیا، کس طرح گیا؟ ابھی حج پہ گیا تھا. پاکستانی حکومت جو ہے اس کا پاسپورٹ بلاک نہیں کر رہی ہے. کیوں نہیں کر رہی ہے؟ آپ پاکستان سے نکل گئے، آپ عمان پہنچ گئے، آپ پھر یو کے پہنچ گئے، آپ ہمیں ورغلا رہے ہیں. میں 3 مہینے مجھے اٹھایا تھا، آپ نے اٹھایا نہیں تھا. آپ بمائے اہل خانہ کی مہمان تھے اور آپ کا یہ ڈرامہ نشر کروایا کہ زبان میں لکنت آ گئی. چلو کہیں کسی کو تو بتا دو کہ وہ زبان جو آپ کی کٹی تھی کبھی آپ نے نکال کے دکھائی. کس ڈاکٹر سے آپ نے علاج کیا؟ وہ بڑی گہری معلومات ہو جائیں گی، لیکن ان سب کا رول ماڈل تو آپ کو پتہ ہے نا کون ہے، ان کا گرو. میں ان کا رول ماڈل جو ہے نا، ان کا گرو کون ہے آپ کو؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں، یہ شیطان کے چیلے ہیں. یہ عمران خان ان کا رول ماڈل نہیں ہے. گالم گلوچ عمران خان سے تو جلسوں میں کھڑے ہو کے دیکھیں عمران خان جو ہے نا، تذلیل، جتنی انہوں نے عمران خان کی پارٹی کو نقصان دیا ہے. نقصان تو دیا، لیکن جو فالو کرتے ہیں وہ کس کو کرتے ہیں؟ وہ خواتین کے بارے میں کیا جملے استعمال کرتے تھے عمران خان؟ مریم نواز کے بارے میں کیا جملے صفدر کے حوالے سے آپ کو یاد نہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ محمود خان اطقزئی کے بارے میں کیا بات کرتے تھے؟ فضل الرحمان کے بارے میں کیا بات کرتے تھے؟ چور، ڈاکو، چکے، کیا کیا الفاظ. خیر بہرحال عمران خان جو ہیں، دیکھیں کسی حد تک میں یہ تسلیم کروں گا کہ وہ ہارڈ ٹون استعمال کیا کرتے تھے، لیکن یہ تو انہوں نے قوم کو یہ شعور تو نہیں دیا ہے جس شعور پہ یہ مطلب بدزبانی جو ہے، یعنی بدزبانی ان کی پہچان. لیکن اب یہ جواب کا وقت آ گیا. آپ یہ اور یہ کب تک، کوئکلی 30 سیکنڈز میں، کب تک ٹیم آپ کی آپریشنل ہو جائے گی؟ ہفتے کے اندر. اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. بہت شکریہ ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ورلڈ بینک کی طرف سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے. پاکستان کی معیشت کا ایک خاکہ انہوں نے رکھا ہے. شہباز رانا پاکستان کے مستند اور بہترین اکنامک رپورٹرز اور تجزیہ کاروں میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہے. شہباز بہت شکریہ. بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. جب ورلڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی موجودہ غربت کی رفتار کو کم کرنے کے لیے ناکافی ہے، تو وہ کیا بتا رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت حسین صاحب، 2 رپورٹس ہیں ورلڈ بینک کی. ایک تو انہوں نے جو کل لانچ کی اپنی پاکستان ڈیولپمنٹ اپڈیٹ، جس میں سرپرائزنگلی انہوں نے کلیم کیا کہ پاکستان کے اندر جو غربت کی اس کی ایک شرح ہے اس میں گزشتہ 2 سالوں میں کمی ہوئی ہے اور جو 22.2% کے اوپر آگے. نہ صرف یہ، آگے بھی انہوں نے فوکاس دے دیا کہ یہ مزید کم ہو کے تقریباً 20% اس سے بھی اگلے 2 سالوں میں نیچے چلی جائے گی. یہ بڑا ہی ایک سرپرائزنگ کلیم تھا آن پارٹ آف دی ورلڈ بینک. اس کی وجہ یہ ہے کہ 23 سپٹمبر کو بھی انہوں نے ورلڈ بینک نے ایک کمپریہنسو پاورٹی کے ایشو کے اوپر ایک انہوں نے رپورٹ لانچ کی. وہ جو رپورٹ تھی وہ بڑے واضح الفاظ میں یہ کہہ رہی تھی 2 چیزیں. نمبر 1 کہ پاکستان کا جو گروتھ ماڈل ہے اس وقت جو پاکستان امپلیمنٹ کر رہا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان میں غربت کم نہیں ہو سکتی. اور نمبر 2 نہ صرف کم نہیں ہو سکتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو وہ ٹرینڈ جو ہے وہ 23 سپٹمبر کو بتا رہے ہیں اوپر جائے گا، اور وجہ بھی دے رہے ہیں. وہ پھر جو کل انہوں نے رپورٹ لانچ کی اس میں وہ ٹرینڈ کو بھی ریورس کر رہے ہیں، غربت میں کمی دکھا رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اچیویبل بھی ہو سکتا ہے. بلکہ اس کے اندر دوسری کانٹراڈکشن یہ آ گئی کہ اسی پریس بریفنگ میں جہاں پہ انہوں نے یہ رپورٹ لانچ کی جس میں میڈیا کے لوگ موجود تھے، وہیں پہ ان کے ایک سینئر اکانومسٹ ہیں، ان کا نام لیے بغیر انہوں نے آن دا ریکارڈ وہاں پہ بولا، بلکہ مختار صاحب ان کا نام سٹوری میں چونکہ کوٹ ہوا ہے،
انہوں نے کہا جی کہ جو کرنٹ گروتھ ماڈل ہے پاکستان کا اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ پاورٹی بھی کم نہیں ہو سکتی اور لوگ سٹینڈرڈز بھی امپروو نہیں آ سکتے. اور دوسری سائڈ انہی کے کلیگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے برابر, وہ کہہ رہے تھے کہ غربت کی سطح میں کمی ہو گئی ہے. تو یہ کانٹراڈکٹری چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کے بعد جو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کل آپ پڑھیں گے کہ ورلڈ بینک تھوڑا سا اپنی پوزیشن کو اس نے سافٹ کیا, آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی, اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے, لیکن میں سوال اس وجہ سے بنا رہا تھا کہ یہ غربت کی شرح میں کمی اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہ ہماری جو اکانومی کی گروتھ کے نمبرز ہیں وہ کم ہیں, 3.4% کے اوپر گرو کرے گی, یا آپ کے خیال میں جو جس ماڈل کو ہم نے اپنایا ہوا ہے کہ ترقی کرتے جائیں, شرح نمو بڑھتی جائے اور غربت آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی, اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیے ماڈل والی بات تو خود ورلڈ بینک نے کہہ دی نا کہ ہمارا اکنامک سٹرکچر ایسا ہے کہ اس اکنامک سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے آپ کو غربت کم نہیں ہو سکتی. اب آ جاتے ہیں دوسری چیز کے اوپر کہ جہاں پہ انہوں نے ایکچوئل کمی دکھا دی, یہ جو سال جون میں ہمارا ختم ہوا ہے 2025 میں, یہ کیوں یہ بات ٹھیک نہیں ہو سکتی. پھر جب اسے کل ان سے کراس کویسچننگ ہوئی تو ان کو یہ ماننا پڑا کہ ہم نے سیمولیشنز کی ہیں, ایکچوئل ڈیٹا ہمارے پاس نہیں. وہ اس لیے کمی نہیں ہو سکتی کہ پچھلے مالی سال میں جو اپورڈ ریوائز گروتھ نمبر بھی آیا وہ 3% آیا. پاکستان میں پاپولیشن گروتھ ریٹ طلعت صاحب اس وقت جو ہے وہ 2.6% ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ہر سال جو جاب مارکیٹ ہے اس کے اندر 20 سے 30 لاکھ لوگ انٹر ہو رہے ہیں. ایک ایسا ملک جس کا پاپولیشن گروتھ ریٹ 2.6% ہو, جس میں ہر سال 20 سے 30 لاکھ لوگ مزید نوکریاں تلاش کرنے کے لیے آ رہے ہوں, اور یہ نوکریاں پیدا کرنے کے لیے آپ کو 5 سے 6% گرو کرنا ہے, تو اس ملک کے اندر کیسے غربت, چاہے معمولی سے ہی صحیح کمی کیسے ہو گئی اس کے اندر غربت کی سطح کے اندر. تو اس کا پھر جواب کراس کویسچننگ میں ورلڈ بینک نے یہ دیا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 3 فیکٹرز کو سامنے رکھا. انہوں نے نمبر 1 GDP گروتھ, آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک سمجھ آتا ہے. انہوں نے جی اس کے بعد مہنگائی کی شرح میں جو کمی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا. تو تیسرا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا کہ جو اب GDP کی گروتھ تو 3% ہے, لیکن اس کے اندر جو مختلف سیکٹرز ہیں, جیسے کنسٹرکشن کے اندر حکومت نے 17% گروتھ دکھا دی, کسی اور سیکٹر کے اندر انہیں ہو سکتا ہے 20% گروتھ دکھا دی. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ زوم کیا, جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا وہ ورڈ یہ تھا ازیوم کیا. ہم نے یہ ازیوم کیا ہے کہ اگر کنسٹرکشن سیکٹر میں 17% گروتھ ہے تو جو لیبر ہے جو کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کر رہی ہے اس کی انکم بھی آٹومیٹکلی 17% بڑھ جائے گی. اچھا ذرا میں قطع کلامی جو آپ نے درمیانہ نقطہ اٹھایا میں اس کے اوپر فوکس رہنا چاہوں گا, کیونکہ میرا سوال مہنگائی سے متعلق ہے. جو مہنگائی کے فگرز ہیں وہ 6.8% پر ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان میں ابھی فلڈز نے کیا تباہ کاری مچائی, اور اس کے بعد ظاہر اگر آپ نے اکنامکلی گرو کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنی امپورٹس بھی بڑھانی ہوں گی, ان کا اپنا امپیکٹ آتا ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ پروجیکشنز جو ہیں کہ 6.8% تک رہنے کا امکان ہے, یہ کتنی آپ کے خیال میں مستند ہیں؟ دیکھیں اوور آل اگر آپ دیکھیں طلعت حسین صاحب, پاکستان کی مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ نہیں ہے. پاکستان میں اس وقت جو چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک پارشلی جو سیلاب کا امپیکٹ ہے, خاص طور پر پنجاب میں جو فوڈ باسکٹ تھی وہاں پھیٹ گیا, سندھ بچ گیا, ہمارا شکر اللہ کا. دوسرا جو لیٹلی امپیکٹ آیا وہ آپ کا آیا افغانستان کی جو جنگ تھی, وہاں سے آپ کے بارڈرز آج بھی بند ہیں پریکٹیکل پرپسز کے لیے, وہاں سے آپ کی پیرشیبل جو فوڈ آئٹمز ہیں تو ان کی جو امپورٹ ہے وہ فار دا ٹائم بینگ رکی ہوئی ہے. تو یہ ایک آپ اس کو شاک کہہ سکتے ہیں, سپلائی شاک. یہ سپلائی شاک جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا. جو بڑے فیکٹرز ہیں 3-4 جو ماضی میں رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو 20% بھی 38% تک مہنگائی بڑھنے کی رفتار تھی, وہ آپ کا ایکسچینج ریٹ تھا. آپ کے روپے کی قدر میں کمی ہوتی ہے تو ہر چیز پاکستان میں مہنگی ہو جاتی ہے. آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز تھیں وہ بڑھتی تھی, یہاں بڑھ گئیں, وہ بھی فیکٹر نہیں موجود اب. پھر اس کے ساتھ ہی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, گیس کی قیمتوں میں اضافہ, ٹیکسز میں بے تحاشا اضافہ, یہ 4-5 بڑے کنٹریبیوٹر ہوتے تھے ماضی میں مہنگائی کی, وہ آج کل نہیں ہے, وہ مسنگ ہے. اور اچھی بات ہے وہ مسنگ ہے, تو جس کی وجہ سے آپ کو ایک ریلیٹیو سٹیبلٹی پرائسز کے اندر نظر آ رہی ہے. اور یہ جو شاکس آ رہی ہیں یہ آ رہی ہے فوڈ والی سائڈ سے. جو فوڈ پرائس کے شاکس ہوتے ہیں یہ مینیجیبل ہوتے ہیں, سپلائز بہتر ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے. اگر یہ 7% نہیں ہوگی تو 8% ہو جائے گی. بہت زیادہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈینری اضافے کی توقع نہیں ہے. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیر. آپ کا بہت شکریہ ناظرین. اب ہم بات کرتے ہیں آج کی ویڈیوز کی بھرمار ہے, لیکن ہم نے جو ویڈیو آپ کے لیے چنی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماحول کیا ہے. یہ ویڈیو ہے نون لیگی رکن خیبر پختونخوا اسمبلی سونیا حسین کی, جنہوں نے اپنی زبان میں, اپنی مقامی زبان کے ایک ڈائلیکٹ میں سہیل آفریدی جو چیف منسٹر ہیں ان کی اس بیان کے اوپر اپنا بیان جڑا کہ عمران خان کا عاشقوں کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں. تو سنیے سونیا حسین نے کیا کہا. تو ساندے ماشاءاللہ نویں سی ایم نے اپنی تقریر میں گال کی سی
کہ اسی عشق عمران بے مر جلساں تے او بدبختو مرو تے کسی شئی پہ مرو کوئی ثواب بھی ہوئے تو سنگو تے اللہ ہستے تے اللہ دے نبیاں ہستے تے جہاد دی راہ وچ مرو کوئی ثواب بھی ہوئے تے عشق عمران وچ مرنے نال نہ تو اس تے مزار بن دے تے نہ تو سنگو کوئی ثواب ہو سی. مشورہ دیا ایک رکن خیبر پختونخوا اسمبلی نے اور اپنی مقامی زبان میں دیا. ٹویٹس کی طرف آتے ہیں. بہت سارے ٹویٹس ہیں لیکن آ چونکہ خواجہ آصف کی ٹویٹ کے اوپر بہت سارے ٹویٹس ہیں تو ہم نے ٹویٹ آپ کے لیے چنا ہے انصار عباسی کا, جس کو کے ساتھ وسیم عباسی نے بھی اپنی آواز ملائی اور دونوں نے کہا کہ ہم نے طالبان کو جو کہا ہے وہ اپنی جگہ پر مستند, لیکن اس میں غرور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور وسیم عباسی نے کہا کہ ہم خداوند تعالیٰ کی مدد سے جیتے ہیں اور خداوند تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. تو جو خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ ہے اس کے دھماکے کی گونج آپ کو دوسری ٹویٹس میں بھی سنائی دے رہی ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.